بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ریاض الصالحین کے دوسرے باب کی حدیث نمبر 20 پڑھیں گے، اور چونکہ یہ حدیث بھی کافی طویل ہے تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کرتے جائیں گے، اور پھر اس سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں، جو مواعظ ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ وعن ابی سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہم ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی من کان قبلکم رجل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ قصہ اس حدیث میں وہ 100 آدمیوں کو قتل کرنے والے کی توبہ کا بیان ہو رہا ہے، جو مشہور ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن اب اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری ہو سکتا ہے نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ تو آپ نے گزشتہ امتوں کے ایک آدمی کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل، تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، قتل 99 نفسا، جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، ایک کم 100، 99۔ اور یہ قتل کرنے کے بعد پھر اس کو خیال ہوا کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرا کیا حشر ہوگا، اللہ کے عذاب سے ڈرا۔ فسأل عن اعلم اہل الارض، لہٰذا اس نے روئے زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں مجھے مل سکتے ہیں۔ فدل علی راہب، اس کی ایک راہب کی طرف رہنمائی کی گئی کہ فلاں جگہ ایک راہب رہتے ہیں، وہ سب سے بڑے عالم ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ فاتاہ، یہ ان راہب کے پاس آیا، فقال انہ قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ، تو اس نے آ کر یہ کہا کہ تحقیق اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے، میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ فقال لا، اس نے سوچا کہ یہ اتنا بڑا گناہ گار آدمی ہے، اتنے قتل اس نے کیے ہیں، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ فہیم نہیں تھا، اور تفقہ فی الدین جس کو کہا جاتا ہے اس سے محروم تھا۔ ظاہری الفاظ کافی نہیں ہوتے، آدمی معلومات بہت ساری کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن فہم دین ایک الگ چیز ہے۔ تو فہم دین سے محرومی ہو تو پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ فقتلہ فکمل بہ 100، تو اس نے کیا کیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے ذریعے سے اس نے اپنی قتل کیے جانے والے لوگوں کی گنتی 100 تک پہنچا دی، 100 پورے کر لیے۔ ثم سأل عن اعلم اہل الارض، پھر اس کو کچھ دن کے بعد خیال آیا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، میں بہت گناہ گار ہوں، تو اس نے پھر روئے زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ فدل علی رجل عالم، اب اسے کسی عالم، راہب تو عبادت گزار ہوتا ہے، وہ عالم ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، تو وہ پہلے والا جو تھا وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا، اور یہ اب جس کی طرف رہنمائی کی گئی یہ عالم تھا۔ فقال انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، تو اس نے آ کر اس سے کہا کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو کیا اس کے لیے توبہ کا کوئی راستہ موجود ہے؟ فقال نعم، یہ چونکہ عالم تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں۔ ومن یحول بینہ وبین التوبہ، کون ہے جو اس کے اور اس کے توبہ کے درمیان حائل ہو؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، توبہ اب بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اس کو توبہ کرنے کا اور توبہ پر قائم رہنے کی تدبیر ساتھ بتائی۔ انطلق الی ارض کذا و کذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ معہم، تدبیر یہ بتائی کہ تم فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں۔ فاعبد اللہ معہم، لہٰذا تم انہی کے ساتھ رہو اور انہی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ ولا ترجع الی ارضک فانہا ارض سوء، اور اپنی اس زمین کی طرف، اپنے علاقے کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آنا، اس لیے کہ یہ برا علاقہ ہے، بری جگہ ہے، برا ماحول ہے۔ تو آدمی کو اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہو تو اس کو ایسا ماحول اختیار کرنا چاہیے کہ جس ماحول میں وہ اپنے دین پر چل سکے اور گناہوں سے بچ سکے۔
آدمی جان بوجھ کر ایسے ماحول کو اختیار نہ کرے جہاں زیادہ تر لوگ گناہوں کا شکار ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ صحبت کا اثر تو مسلمات میں سے ہے۔ جیسے آدمی صحبت اختیار کرتا ہے ویسے ہی اس کے اخلاق اور اعمال بنتے چلے جاتے ہیں، اس کی عادات بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ فانطلق حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت، جب اس عالم کے بارے میں اسے بتایا گیا تو یہ اس کی طرف چلا، یعنی اس عالم نے بتایا کہ فلاں بستی کی طرف تم چلے جاؤ تاکہ تم اپنی توبہ پر قائم رہ سکو، تو یہ اس بستی کی طرف چل پڑا، جہاں تک کہ جب نصف راستہ طے ہو گیا تو اتاہ الموت، اس کی موت کا وقت آ گیا۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، جب اس کی روح قبض ہو گئی تو اب روح کو لے کر کون جائے؟ فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جو ملائکہ رحمت تھے، رحمت کے فرشتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو لے کر تو اعلیٰ علیین میں جائیں گے، اور جو عذاب کے فرشتے تھے وہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ساری زندگی تو اس نے گناہوں میں گزاری ہے، ظلم کیا ہے، کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، اتنے لوگوں کو یتیم کیا ہے، تو اس کو تو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، لہٰذا جو گناہ گاروں کی، جو اہل جہنم کی ارواح کا مرکز ہے سجین، ہم اس کو وہاں لے کر جائیں گے۔ فقالت ملائکۃ الرحمت جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، فرشتے جو رحمت کے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ توبہ کرتے ہوئے آیا ہے اور یہ اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آیا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے آیا ہے، تو اس لیے اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ وقالت ملائکۃ العذاب انہ لم یعمل خیرا قط، اور جو عذاب کے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اب یہ توبہ کرنے کے لیے آ رہا تھا یا توبہ کر کے آ رہا تھا، لیکن ساری زندگی اس نے بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا اس نے، تو اس کی روح آپ کیسے لے کر جائیں گے؟ اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ دونوں طرف دلائل تھے۔ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، یہ آپس میں جھگڑا چل رہا تھا، کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ أَيْ حَكَمًا، تو انہوں نے اس آدمی کو اپنے درمیان فیصل مقرر کیا کہ تم ہمارے حکم بن جاؤ، فیصل بن جاؤ اور اس جھگڑے کا فیصلہ کرو۔ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، تو اس آدمی نے بہترین طریقے سے فیصلہ کیا اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو جس جگہ سے یہ آ رہا ہے اور جس جگہ یہ جا رہا تھا، یہ درمیان میں آ کر فوت ہو گیا ہے، تو اب دونوں طرف کی زمین کیا کر لو، ناپ لو، جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ الْأَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، تو انہوں نے جب اس زمین کی پیمائش کی تو دیکھا کہ وہ جو جس زمین کی طرف جا رہا تھا، جس علاقے کی طرف جا رہا تھا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ زمین تھوڑی سی قریب ہے، وہ زمین تھوڑی سی قریب ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بخاری کی روایت ذکر فرمائی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بہت لمبا چوڑا فاصلہ نہیں تھا بلکہ صرف ایک بالش کا فرق تھا، جس جگہ سے وہ آ رہا تھا وہ ایک بالش زیادہ تھی، اور جس جگہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے لیے وہ جا رہا تھا ایک بالش کم تھی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب نزع کی حالت میں تھا تو بھی اپنے سینے کو اس بستی کی طرف گھسٹ کر آگے کر رہا تھا تاکہ میں اس بستی میں کسی طریقے سے پہنچ جاؤں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تھا، اس زمین کو جو اس کی اپنی بستی کی تھی، کہ تم دور ہو جاؤ، اور جو جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے لیے، اس کو کہا کہ تم قریب ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے وہ سمٹ گئی اور ایک بالش کا فرق نکل آیا۔ جب ایک بالش کا فرق نکل آیا تو فَقَبَضَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ، جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے اس کی روح کو قبض کیا اور وہ اعلیٰ علیین کی طرف اس کو لے کر گئے۔ متفق علیہ، یہ بخاری کی اور مسلم دونوں کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے
تو یہ روایت ہم نے آج بیان کر دی. انشاءاللہ اس کے اسباق اور اس کے مسائل پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.